اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم عنہ رجسا وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ ناظرین، سورہ بقرہ کے تسلسل میں ہم آج جن آیات پر ڈسکشن کریں گے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تسلسل یہ ہے موجودہ ترتیب میں، جو کہ توفیقی ترتیب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلے متقین اور مومنین کا ذکر ہوا، پھر 2 آیات کافروں کی آئی، پھر 13 آیات منافقین کی آئیں، پھر مختلف مثالیں اور وعید سنائی گئیں، عذاب سے ڈرایا گیا۔ اب بشارت کی آیات ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی ہمیں مل چکا ہے۔ من قبل واتوا بھا متشابہا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے۔ ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی۔ وہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بیسک جو نیڈز ہیں انسان کی، اسینشلز ہیں، جو نیسیسٹیز ہیں، ان پہ ڈسکشن ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، نہ تو خالی ایمان کافی ہے، نہ خالی نیک عمل کافی ہے۔ ایک تو اس کا ثواب نہیں ملتا اگر بغیر ایمان کے عمل ہو، اور دوسرا وہ عمل اس وقت تک اس کی گروتھ نہیں ہو سکتی، وہ اپنی صحیح فارم میں گرو نہیں کر سکتا۔ بیسک چیزیں جو انسان کی جو اس دنیا میں ہیں، ان پہ ڈسکشن ہے کہ وہ ہم آخرت میں دیں گے، ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے۔ بہشت کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو ہمارا، ابھی میں اس کو پہلے جو الفاظ ہیں ان پہ اگر کر لوں کہ بشر الذین، بشر ہوتا ہے، بشر انسان کو کہتے ہیں، بشر جو ہے بشارت سے ہے، خوشخبری ہے۔ اصل میں بشر ہماری یہ سکن ہے، اس کو کہتے ہیں، اور چونکہ خوشی کے عالم میں اس پہ انبساط آ جاتا ہے، ایک رونق آ جاتی ہے، اس لیے خوشی کو بشارت کہتے ہیں۔ جنت کی جمع ہے وہ جگہ جو درختوں سے چھپی ہو۔ جن کو بھی اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہے، یا ڈھال کو کہتے ہیں الصوم جنت من النار، روزہ آتش جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایمان بلا عمل، عمل بنا، پہلی ہے ایمان بلا عمل، یعنی کہ ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل نہ کیا جائے، کیونکہ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ ایمان وہ ہے جو تمہارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے، مطلب پریکٹیکلی، خالی صرف زبان جو ہے اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے۔ تسلیم کا مطلب یہی ہے کہ ہر من و عن، ہر چیز کو تسلیم کرنا اور پریکٹیکلی پیروی اور اطاعت کرنا، اس پر یہ دار و مدار ہے۔ تو ایمان خالی جو ہے وہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ عمل ساتھ نہیں ہوگا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ عمل تو بہت اچھا ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ جب ایک شخص کا اس کا اعتماد ہی نہیں ہے، اس کا بلیف ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا جنت یا جہنم ہے، یا اچھے کام پہ جزا ہے، برے کام پہ سزا ہے،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ضمیر اور شعور پر وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کسی شخص کو وہ کوئی میڈیسن دے دیں یا اس کا اس پہ بلیو ہی نہ ہو تو وہ اس پہ اثر انداز اس حد تک نہیں ہوگی. کچھ تو فائدہ ہوگا، لیکن ایک سائیکولوجیکلی جب وہ آمادہ ہے علاج کروانے پر، اس کی جو ول پاور ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت سے دنیا میں جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی میڈیکیشن اپنی جگہ ہے، ٹریٹمنٹ اپنی جگہ ہے، ہاسپٹلائز ان کو کرنا اپنی جگہ ہے، ان کو اٹینڈ کرنا، لیکن جب تک وہ اپنی ول پاور استعمال نہیں کرتے. کینسر کے مریض، بہت بڑے مہلک امراض میں جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں، اس میں ول پاور بڑی ضروری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آمادگی. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک جو آپ کو ڈائریکٹیو ملتا ہے، ایک جو آپ کو انوویشن ملتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی ریزلٹنٹ ہے. آپ نیک عمل کر تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جذبہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی کار فرما، کوئی قوت ہے، کوئی جذبہ ہے، کوئی ایمان ہے، کوئی عقیدہ ہے، تو وہ اس کو آپ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی ترغیب بھی دے سکتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا ایک ریزلٹنٹ ملتا ہے. اور تیسرا ہے کہ اس لیے بغیر ایمان کے عمل بھی ناقابل قبول ہے. صرف ایک ہی صورت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ با عمل ہو، یعنی کہ عمل کے ساتھ ایمان لایا جائے. اب اس میں ضمنی کوئی میں ذکر یہ کر دیتا ہوں کہ ان لہم جنات تجری ومن دونہما جنتان، ان کے لیے دو باغ اور ہیں، سورہ رحمان میں آیا. جنت، بہشت. انسان کی جو اللہ نے نیچر بنائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان گرینری کو، سبزہ جو ہے، سبز و شاداب جو ایک باغ ہے اور جس میں ثمرات ہیں، اس کو ایٹریکٹ کرتے ہیں. جنت کے جو باغ ہیں ان کے نیچے نہروں سے، یہ متعدد، پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جملہ قرآن میں آیا کہ من تحت الانہار، یعنی کہ آپ کو یہاں پر آپ کے جو سورسز ہیں، واٹر ریسورسز، یا تو آپ اس کو ٹیوب ویل سے پانی دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشینری کوئی ایسی لگاتے ہیں، اس میں نالیاں بناتے ہیں، روز اینڈ کالم بناتے ہیں تاکہ ان کو پانی پہنچے، یا پھر بارش جو ہے، جو خدا بھی کہتا ہے قرآن میں کہ تمہارا رزق اس تم سے وعدہ کیا گیا ہے، کبھی آیت آئے گی ہم کوٹ کریں گے انشاءاللہ، وہ آسمان میں ہے. تو آسمان میں رزق کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ بارش جب پڑتی ہے تو بیسیکلی اس سے اس کی نمو ہوتی ہے. جیسے سورج کی جو روشنی ہے، اب سورج بھی آسمان میں ہے، اس سے پھل جو ہے وہ پکتا ہے اور اس میں جو مٹھاس آتی ہے وہ چاند کی چاندنی سے آتی ہے. تو اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ صرف آسمان میں جو رزق ہے وہ اس سے مراد یہ آسمان ہے. اس کو کن ڈائمینشنز میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ آسمان میں مطلب جو بھی چیز آپ کی اپر ہینڈ ہے، وہاں سے بادل ہیں، وہاں سے بارشیں آ رہی ہیں، وہاں سے سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، آفتاب اور مہتاب کی روشنی آ رہی ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ آسمان سے آ رہا ہے. لیکن یہاں جنت میں کیا ہوگا کہ وہ انڈر واٹر سارا پلانٹ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو یہاں پر جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ پودوں کو پانی دے کر سورج کی روشنی، چونکہ جنت میں سورج نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یا کسی امام کی حدیث ہے تو امام کہیں گے، امام نے اس میں بتایا کہ جس جنت میں آدم تھے فار دا ٹائم بینگ، اس میں رہے کہ چند گھنٹوں تک رہے، شاید ظہر سے مغرب تک کوئی ٹائم تھا، کیونکہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی. تو امام کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جو ہم فیہا خالدون آخر میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ آدم جس جنت میں تھے وہاں پر سورج طلوع ہوتا تھا، جبکہ وہاں پر کوئی سورس ایسا نہیں ہوگا جنت میں. اللہ اس پہ اختیار رکھتا ہے کہ بغیر سورج کی بھی روشنی ہو جائے. تو وہاں پر یہاں پر چونکہ ہمیں سورج بھی چاہیے، ہمیں یہاں چاند بھی چاہیے، یہاں ہمیں پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، ہمیں آکسیجن، یہ جو ساری ہوا اس میں نائٹروجن، آکسیجن اور گیسز جو ہیں جو اس کی نمو میں، اس کی گروتھ میں، اب وہ سارا ایک پلانٹیشن، اگر کوئی باٹنی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے جس سائیکل سے ایک پودا جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کی زمین سے نکلتا ہے، پھر اس کی کونپلیں اور پھل اور سارا اس کے ثمرات آتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ایور گرین، جو اس کے لیے پراپر ورڈ میں سمجھتا ہوں
کہ ایور گرین باغات ہوں گے جس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. پھر ان کو جو ثمر سے مراد یہاں پہ کوئی پھل کہا گیا ہے، ہر وہ چیز میرا خیال ہے کہ جو خوش ذائقہ یا جو مٹھاس یا پھل یا ثمرات اس میں میوے ہیں، پھل ہیں. جنت کے پھل کے متعلق ائمہ کی روایات ہیں کہ جنت کے جو درخت ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے یہاں پہ. اگر اس میں ایک کھجور کا درخت ہے، اس پہ ہو سکتا ہے کہ زیتون بھی لگا ہو، اس پہ انار بھی لگا ہو، تو وہ متعدد اس پہ پھل ایک درخت پہ ہو سکتے ہیں. جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم یہ کھا چکے ہیں. اب یہ اس سے پہلے کی ضمیر کہاں جا رہی ہے کہ کیا جنت میں کھا چکے ہیں یا دنیا میں کھا چکے ہیں؟ اگر دنیا میں وہ سیب کھا چکے ہیں تو سیب جب انہوں نے دنیا میں کھایا تھا تو ہر دفعہ اس کا ایک ہی ذائقہ تھا، اور کبھی وہ سیب توش تھا، کبھی وہ میٹھا تھا، کبھی وہ پھیکا تھا. وہاں پہ اگر وہ سیب کھائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں. اس کی لاجک کیوں بنتی ہے کہ ان کو وہی پھل دیا جائے گا کہ جو دنیا میں کھا چکے تھے؟ کہ انسانی ایک سائیکالوجی ہے کہ انسان ایک نئی چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتا ہے. نئے کام میں آپ کو اچانک کوئی چیز ایک نئی آ جائے، کوئی پرندہ آ جائے بھون کے دے دیا جائے، کوئی پھل آ جائے، کوئی کھانے کی، آپ تھوڑا سا کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیسا ہے. ان کو سیب دیا جائے گا، ایک اس کی توضیح ہے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کو وہ ہیزیٹیشن دور کرنے کے لیے وہ سیب ہی ہوگا، دیکھنے میں شباہت یا سیب جیسی ہوگی لیکن ذائقہ اور ہوگا. اور جنت کا ہر پھل اگر ایک دفعہ آپ سیب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسری دفعہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا. یہ بھی اس کی تشریح ہے کہ وہیں پہ اگر سیب ہی دیا جا رہا ہے تو ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ ذائقہ ہے، ہر دفعہ اس کی تازگی ہے. یہ جو پرسنٹیج ہے کہ ایک 100% ہم کہتے ہیں کہ پھل جو ہے فریش ہے، کیسے کہ آپ نے ٹہنی سے توڑا، اس میں موئسچر بھی پورا ہے، اس میں وٹامنس، اس میں جو کچھ اس کے انگریڈینٹس ہیں جو نیچر نے اس کو دیے ہیں، اللہ نے، وہ اس میں پورے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں یہ 100% فریش ہے، لیکن یہ 100% دنیا کے لیے ہے. وہاں پہ اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ہر دفعہ نیا ذائقہ اور نئی تازگی ہوگی کہ یہ ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں. تو یہ چاہے وہ دنیا میں کھا چکے تھے تو سائیکولوجیکلی ان کو وہی پھل دوبارہ دیا گیا لیکن نئی ذائقے کے ساتھ، اور اگر وہ وہاں پہ بھی کھا چکے ہیں تو وہاں پہ بھی ہر دفعہ اس کا ذائقہ نیا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہاں پہ ازواج سے کیا مراد ہے، اور عام جو تفاسیر جتنی بھی آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں بیویوں کا ذکر ہے، لیکن ازواج جو ہے زوج کی جمع ہے، اور یہ میل اینڈ فیمیل دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے. ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں ان کبھی ختم نہیں ہوگا. اینڈ نہیں ہے، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ وہ ایک غسل کریں گے جنتی، ایک ہاؤس سے، ایک پول، سوئمنگ پول لائک جو بھی ہے، شاور لیں گے، وہ ابھی ہاتھ ہوگا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. اب یہ جو بات ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سیب کھاتے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز آپ غذا کھاتے ہیں، اس کا ایک زبان تک ذائقہ ہے، اس کے بعد ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی کبھی حسرت ختم نہیں ہوتی. جتنا مرضی اس کی پسندیدہ ڈش ہو، ساری عمر بھی کھاتا رہے، پھر بھی اس کی حسرت رہتی ہے میں پھر کھاؤں. یعنی کہ تسکین، جو اطمینان، جو ایک ان کو ایک سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ اٹین نہیں ہوتا اس دنیا میں، کیونکہ مر جانا ہے، بیماری ہے، شوگر ہو گئی وہ کھا نہیں پی سکتا، کس کو بلڈ پریشر ہو گیا وہ نہیں کھا سکتا، تو ایک سٹیج تک وہ کھاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن وہاں پر ایسے ہی چونکہ بیماری بھی کوئی نہیں ہے تو وہ ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور یہ سارا ہوگا. اب اس کو میں تھوڑا سا جو ہے ایک دو پوائنٹ آپ کو میں ڈیٹیل اور بتا دوں. وہ یہ ہے کہ انسان کی جو سہولت ہے، انسان کی جو زندگی ہے، اس کی تین چیزوں پہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے. نمبر 1 ہوتا ہے کہ انسان کو جو بھی فیسیلیٹیشن آپ نے دینی ہے، مقام رہائش، اسباب خورد و نوش اور شریک حیات. اگر اس دنیا میں بھی کسی کو
کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے قول ہے حدیث ہم کی کہ مومن کے لیے یہ مطلب اس کو ہونا چاہیے کہ ایک بڑا گھر ہو، وسیع، مطلب اچھی سواری اور پر نور چراغ، سوری، رہائش اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو اور شریکیات اچھی ہو۔ ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بتا دیا گیا، کیونکہ انسان کا مطمع نظر یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے وہاں جا کے مطمع نظر اور ہو جائے، وہاں جا کے آپ کی پرائرٹیز اور ہوں، ہمیں نہیں پتہ، ہم جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ تب پتہ لگے گا۔ لیکن چونکہ قرآن اس دنیا کے لیے ہے تو اس دنیا کی چیزوں کو مثال دینی پڑتی تھی، تو اس لیے بتایا کہ جنت کے باغ مقام رہائش ہے، رزق اور ثمرات اور ازواج مطہرات۔ اب اس سلسلے میں اگر تھوڑا سا جو ہے مزید ایک دو اور کنسلٹ کر لیتا ہوں۔ ہم نے ایمان اور عمل کی بات کر دی، پاکیزہ بیویوں کی بات کر دی، ثمرات کی بات کر دی، اور پاکیزہ بیویوں سے یہاں پہ ایک جو جہاں بیویاں سے ہی مراد لیا گیا ہے، کیونکہ علماء نے اسی کو تفسیر کیا ہے کہ جنت کی یہ مطہرہ جو لفظ آیا ہے یعنی کہ پاک صفت، یعنی کہ جو تمام وہ علائشیں یا جو بھی چیزیں یہاں پہ عورت کو لاحق ہوتی ہیں ان سے وہ مبرہ اور پاک ہوگی۔ اب اس میں ایک کنسیپٹ اور ہے کہ وہ تمام جو خونیں ہوں گی وہ باقرہ ہوں گی یا کواری ہوں گی۔ اس میں جو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ باقرہ رہیں گی، ہمیشہ کواری رہیں گی، ان کا نکاح امام نقی علیہ السلام فرمائیں گے مومنین سے، اور وہ ہمیشہ جو ہیں وہ باقرہ رہیں گی۔ اس کی مثال دنیا میں اگر آپ دے سکیں، جیسے کہ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں بہار انوار میں آیا ہے، اس نے کہا کہ جنت میں بول براز یعنی کہ رفع حاجت کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی، یعنی کہ یورین وغیرہ آپ نہیں کر سکتے، وہاں پہ سسٹم ہی نہیں۔ تو اس نے امام سے کہا کہ اس کی دنیا میں مثال دیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں دنیا مثال ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں جب وہ 9 مہینے تک اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہ یورین وغیرہ نہیں کرتا، رفع حاجت سے مبارہ ہوتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ مقام ہے کہ وہ اس دنیا میں شادی کے بعد بھی اپنی اسی پاک اور طیب حالت میں، باقرہ حالت میں رہی ہیں، جو کہ جب کہ جناب مریم جو ہیں وہ بتول ہیں اور وہ شادی کے بغیر بتول ہیں، اور جناب سیدہ جو ہیں وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بتول ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی جناب سیدہ کی یہاں پہ فضیلت میں نے بیان کر دی۔ تو اس میں تھوڑا سا میں اگر ایڈ کر دوں جسٹ ایک دو پوائنٹ، اور میرا خیال ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ایک ایسی لائف ہوگی وہاں پہ کہ اول تو آپ یہاں پہ اس کا تصور نہیں کر سکتے، آپ یہ اس کو کسی طرح مطلب اس کو نہیں کر سکتے، تخیل میں نہیں لا سکتے۔ جنت کی نعمتوں اور اس دنیا میں سمجھنا امر محال ہے۔ اسی بات کو فرمایا گیا ہے کہ سورہ سجدہ میں کوئی شخص اس کو نہیں جان سکتا کہ ان انسانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں جو انہیں اعمال کی جزا میں ملیں گی۔ وہاں پر جو سیٹ اپ ہوگا اور جس کے مطابق وہ تمام وہاں پر بیسک نیڈز یہ بتا دی گئی ہیں۔ پھر جنت میں درجات ہیں، ہر ایک کے منیمم جو ایک جنتی ہوگا جو اپنے اعمال اور استحقاق کی بنیاد پہ وہ جائے گا، اور جو میکسیمم لیول پہ انبیاء معصوم ہوں گے وہ کس لیول تک جائیں گے۔ تو یہ ڈفرینٹ لیول ہیں، لیکن یہ ڈفرینٹ اس میں ان کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اور یہ ہم نے اس پہ جو ابھی ڈسکشن کی ہے، میرا خیال ہے کہ اگلی ڈسکشن کو ہم، کیونکہ ٹاپک ریلیٹڈ نہیں ہے، تو اگلی آیت جو ہے
اس میں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔